باب پنجم بحر ہند کے سفر مالدیپ اور سری لنکا میں قیام 1342 عیسوی تا 1347 عیسوی۔ جب ابن بطوطہ دہلی سے بطور سفیر چین کے سفر پر روانہ ہوئے تو انہیں اندازہ نہ تھا کہ اگلے چند برس انہیں دنیا کے سمندری راستوں کا بادشاہ بنا دیں گے۔ ان کی کشتیاں گجرات کے ساحل سے روانہ ہوئیں اور بحر ہند کے نیل گوں پانیوں میں اترتے ہی ان کے لیے ایک نیا جہاں کھل گیا۔ سفر کے آغاز ہی میں ایک شدید طوفان نے ان کے قافلے کو گھیر لیا، کئی جہاز تباہ ہو گئے، ساتھی بچھڑ گئے اور سلطان محمد بن تغلق کے بھیجے گئے قیمتی تحائف بھی غرق ہو گئے۔ ابن بطوطہ بڑی مشکل سے ایک مقامی کشتی کے ذریعے کھمبت کے ساحل پر واپس پہنچے۔ یہ حادثہ ان کی زندگی کا نیا موڑ بنا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اب وہ چین نہیں بلکہ بحر ہند کے جزائر کی طرف جائیں گے، جہاں اسلامی اثرات تیزی سے پھیل رہے تھے۔ مالدیپ میں قیام۔ چند ماہ بعد وہ مالدیپ کے جزیروں پر پہنچے۔ یہ 1343 عیسوی کا زمانہ تھا۔ وہاں کی عوام مسلمان ہو چکی تھی مگر اسلامی شریعت کے نفاذ میں کمی تھی۔ جب مقامی حکمرانوں نے سنا کہ ایک عالم قاضی مراکش سے آیا ہے تو فوراً انہیں قاضی القضات مقرر کر دیا گیا۔ ابن بطوطہ نے یہاں کئی سال گزارے۔ انہوں نے عدالتی نظام کو منظم کیا، شریعت کے اصولوں کو نافذ کیا اور تعلیم و نکاح کے قوانین میں اصلاحات کیں۔ ان کے فیصلے اور علم سے متاثر ہو کر ملکہ خدیجہ بنت جلال الدین نے ان سے نکاح کر لیا۔ یوں وہ مالدیپ کی شاہی فیملی کا حصہ بن گئے۔ ابن بطوطہ نے لکھا، میں نے یہاں کے لوگوں کو نرم دل اور ایماندار پایا، لیکن دنیاوی عیش و آرام کے سبب وہ دین کی گہرائی سے دور تھے۔ انہوں نے یہاں کئی مساجد کی تعمیر کی نگرانی کی اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے مدرسے قائم کیے۔ مالدیپ کی سیاست اور رخصتی۔ تاہم درباری سیاست بھی یہاں ان کے پیچھے آ گئی۔ چند درباری ان کی اصلاحات سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ آخرکار ابن بطوطہ نے 1344 عیسوی میں مالدیپ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی، عدل قائم رکھنا، کیونکہ عدل ہی زمین پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ سری لنکا سیلون کی زیارت۔ مالدیپ سے رخصت ہو کر ابن بطوطہ نے سری لنکا کا رخ کیا۔ یہ سفر سمندری لحاظ سے خطرناک تھا، لیکن انہیں وہاں موجود آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ایڈمز پیک کی زیارت کی خواہش تھی۔ وہ جنوبی ساحل سے ہوتے ہوئے کولمبو پہنچے، جہاں ان کی ملاقات مقامی ہندو اور مسلم تاجروں سے ہوئی۔ سری لنکا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور عرب تاجروں نے وہاں کے بندرگاہی نظام کو مستحکم کر دیا تھا۔ پہاڑوں کے سفر کے بعد ابن بطوطہ نے آدم کی چوٹی پر چڑھائی کی۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے وہاں کھڑے ہو کر آسمان کو اتنا قریب پایا کہ گویا روح زمین سے اوپر اٹھنے کو تیار تھی۔ یہ لمحہ ان کے سفر کا روحانی عروج تھا۔ جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر۔ سری لنکا سے واپسی پر ابن بطوطہ نے بنگال، برما، سماترا اور جاوا کے جزائر کا سفر کیا۔ وہاں انہوں نے اسلام کے پھیلاؤ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے عرب تاجر اور صوفیہ ان علاقوں میں نہ صرف تجارت کرتے تھے بلکہ اسلامی تعلیمات، عدل اور اخلاق کی روشنی پھیلاتے تھے۔ انہوں نے لکھا، میں نے مشرق کی زمینوں میں دیکھا کہ لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ان کی زبان عربی نہیں مگر ان کے دل مومن ہیں۔ ان جزائر میں قیام کے دوران ابن بطوطہ نے کئی علماء اور تاجروں سے ملاقاتیں کیں اور ان کے رسم و رواج کا باریک مطالعہ کیا۔ یہی مشاہدات بعد میں ان کے سفر نامے کا سب سے قیمتی حصہ بنے۔ واپسی کا سفر۔ 1347 کے قریب ابن بطوطہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے بنگال سے دوبارہ بحری سفر کیا اور راستے میں یمن اور عمان کے ساحلوں پر قیام کیا۔ یہاں انہوں نے عربی تہذیب کے بحری اثرات کو دیکھا اور محسوس کیا کہ بحر ہند دراصل اسلامی دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جہاں تجارت، علم اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ یوں ابن بطوطہ نے مالدیپ کی عدالتوں، سری لنکا کے پہاڑوں اور بحر ہند کے جزائر میں علم اور عدل کی روشنی پھیلائی۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ واپسی کے بعد وہ افریقہ، مکہ اور اندلس کی طرف کیسے روانہ ہوئے اور ان کے سفر کی نئی منزلیں کون سی تھیں۔ کامنٹس میں بتائیں، اگر آپ کو دنیا کا کوئی جزیرہ دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کس ملک کا انتخاب کریں گے؟ باب ششم
افریقہ، مکہ اور اندلس کا سفر 1348 تا 1354 عیسوی۔ 1347 میں جب ابن بطوطہ بحر ہند کے سفر سے واپس لوٹے تو ان کی آنکھوں میں ایک ہی آرزو باقی تھی کہ وہ دوبارہ حرم مکہ کی زیارت کریں اور اپنے رب کے گھر میں اپنے سفر کی تمام کامیابیوں پر شکر ادا کریں۔ مکہ معظمہ کی دوبارہ زیارت۔ بحر ہند کے راستے یمن پہنچنے کے بعد وہ جدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ کر انہوں نے اپنی زندگی کا دوسرا حج ادا کیا۔ 1348 کا سال تھا اور ان کی عمر 44 برس۔ وہ خود لکھتے ہیں، میں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تمام سفر یاد کیے، وہ صحرا، وہ دریا، وہ طوفان، اور محسوس کیا کہ انسان جتنا سفر کرتا ہے اتنا ہی اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ یہ حج ان کے لیے روحانی طہارت کا باعث بنا۔ انہوں نے کئی ماہ مکہ میں قیام کیا اور دنیا کے مختلف خطوں سے آئے علماء و صوفیاء سے ملاقاتیں کیں۔ اسی دوران ان کے دل میں ایک اور خواہش نے جنم لیا کہ وہ اسلام کے مغربی کنارے یعنی افریقہ کے مغرب، سوڈان، مالی، ٹمبکٹو اور اندلس یعنی اسپین جائیں، جہاں اسلامی علم و ثقافت کی دوسری دنیا آباد تھی۔ مصر اور شمالی افریقہ کی طرف۔ مکہ سے نکل کر ابن بطوطہ نے قافلے کے ساتھ مصر کا رخ کیا۔ 1349 میں وہ دوبارہ قاہرہ پہنچے، جہاں وہ پہلے بھی 2 دہائیاں قبل آ چکے تھے۔ اس بار شہر بدل چکا تھا، لیکن علم و فن کا جوش ویسا ہی تھا۔ انہوں نے جامعہ الازہر میں اپنے پرانے اساتذہ کے شاگردوں سے ملاقات کی اور کئی دینی و تاریخی کتب کے نسخے حاصل کیے۔ قاہرہ سے وہ اسکندریہ، پھر طرابلس اور تونس کے راستے اپنے وطن مراکش کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقریباً 24 برس بعد ابن بطوطہ پہلی بار اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ مراکش واپسی۔ 1350 میں ابن بطوطہ مراکش کے شہر فیض پہنچے۔ یہ ان کے بچپن کا ملک، ان کی ماں کی دعاؤں کی سرزمین تھی، لیکن افسوس جب وہ واپس آئے تو ان کے والدین دونوں وفات پا چکے تھے۔ یہ خبر سن کر وہ کئی دن خاموش رہے۔ انہوں نے لکھا، میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا مگر دروازہ بول نہ سکا۔ ماں کی دعائیں اب خاموش تھیں اور باپ کی نصیحتیں ہوا میں تحلیل ہو چکی تھیں۔ اس دکھ کے باوجود وہ مراکش میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ ان کے اندر کی جستجو ابھی بھی زندہ تھی۔ چنانچہ وہ مغربی افریقہ کی طرف نکلے، جہاں افریقہ کی عظیم اسلامی سلطنتیں اپنے عروج پر تھیں۔ مغربی افریقہ، سوڈان اور مالی کے سفر۔ ابن بطوطہ نے ساحل صحارا کو عبور کرتے ہوئے مالی اور ٹمبکٹو کا سفر کیا۔ یہ رستہ صحرائے اعظم کا خطرناک ترین حصہ تھا۔ دھوپ، پیاس اور ڈاکوؤں کے حملوں کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ سلطنت مالی اس وقت ایک عظیم اسلامی ریاست تھی جس کا بادشاہ منسا سلیمان تھا، جو اپنے عدل و سخاوت اور علم پروری کے لیے مشہور تھا۔ ابن بطوطہ نے اس کے دربار میں قیام کیا اور وہاں کے طرز حکومت، عدالت اور تعلیم کا باریک مشاہدہ کیا۔ انہوں نے لکھا، میں نے افریقہ کے لوگوں کو دیکھا، سادہ دل مگر علم و عدل سے محبت کرنے والے۔ ان کی زبان مختلف ہے مگر ان کا ایمان ایک ہے۔ یہاں انہوں نے اسلامی تہذیب کا اس رنگ کو دیکھا جو عرب یا عجم سے بالکل مختلف تھا، لیکن روح میں اسی نور سے منور تھا۔ اندلس یعنی اسپین کا سفر۔ افریقہ سے واپسی پر ابن بطوطہ نے اندلس یعنی اسپین کا سفر کیا۔ یہ 1351 کا زمانہ تھا جب اسپین میں مسلم حکومتیں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں، مگر علم و فن کی روشنی ابھی تک باقی تھی۔ انہوں نے غرناطہ، کورتبا اور اشبیلیہ کا سفر کیا۔ غرناطہ میں وہ علم و فن کے شہر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے وہاں کی مساجد، محلات اور تعلیمی اداروں کا تفصیلی ذکر کیا۔ انہوں نے لکھا، میں نے اندلس میں دیکھا کہ مسلمان علم کے ذریعے اپنی عظمت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ تلوار ان کے ہاتھ سے چھن چکی ہے۔ واپسی کی تیاری۔ اندلس کے بعد ابن بطوطہ واپس مراکش لوٹ آئے۔ 1354 میں انہوں نے اپنا آخری بڑا سفر مکمل کیا۔ اس وقت تک وہ تقریباً 29 سال دنیا بھر میں گھوم چکے تھے اور 75,000 میل سے زائد کا فاصلہ طے کر چکے تھے، جو اس زمانے میں کسی بھی انسان کے لیے ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا۔ یوں ابن بطوطہ نے مشرق و مغرب، عرب و عجم، افریقہ و اندلس سب کی زمینوں کو اپنے قدموں سے ناپ لیا۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ وطن واپسی کے بعد انہوں نے اپنا تاریخی سفرنامہ کیسے لکھا اور ان کی زندگی کا آخری دور کیسا گزرا۔
کامنٹس میں بتائیں اگر آپ ابن بطوطہ ہوتے تو کون سا ملک سب سے پہلے دیکھنا چاہتے؟ باب ہفتم ابن بطوطہ کا سفر نامہ علمی وراثت اور اثرات 1354 عیسوی تا 1357 عیسوی 1354 عیسوی میں جب ابن بطوطہ اپنے طویل سفر کے بعد مراکش کے شہر فیض واپس پہنچے تو وہ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ضرور تھے، مگر ان کے ذہن اور یادداشت میں دنیا کے نقشے زندہ تھے۔ ہر ملک، ہر بادشاہ، ہر ثقافت گویا ان کے حافظے میں ایک چلتا پھرتا جہاں بس گیا تھا۔ سلطان مراکش کا دربار۔ اس زمانے میں مراکش پر سلطان ابو عنان فارس کی حکومت تھی۔ سلطان علم و فن کا قدردان اور مورخین و سیاحوں کا حامی تھا۔ جب اس نے سنا کہ ایک عالم دین اور مسافر جہاں ابن بطوطہ دنیا کے 40 سے زائد ممالک گھوم کر واپس آیا ہے تو اس نے فوراً انہیں دربار میں بلایا۔ دربار میں ابن بطوطہ کی عزت و تکریم غیر معمولی تھی۔ سلطان نے کہا، اے محمد بن عبداللہ، تم نے وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا، تم نے وہ لکھا جو وقت مٹا نہیں سکے گا، لہٰذا تم اپنے سفر کو قلم کی صورت محفوظ کرو تاکہ آنے والی نسلیں تمہارے تجربات سے سیکھ سکیں۔ سفر نامہ لکھنے کا آغاز۔ سلطان کے حکم پر ابن بطوطہ کو ایک مشہور کاتب اور ادیب ابن جزائی الکلبی کے ساتھ مقرر کیا گیا۔ ابن جزائی مراکش کا معروف عالم دین اور خوش نویس تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابن بطوطہ اپنی یادداشت سے تمام سفر بیان کریں اور ابن جزائی اسے قلم بند کرے۔ یوں شروع ہوا اسلامی تاریخ کا ایک لازوال کارنامہ، تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار، یعنی دنیا کے شہروں کے عجائبات اور سفروں کی نایاب تحفہ۔ یہی کتاب بعد میں دنیا بھر میں رحلات ابن بطوطہ، دی ٹریولز آف ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ تصنیف کا طریقہ۔ ابن بطوطہ روزانہ دربار میں یا اپنے گھر پر بیٹھتے اور ابن جزائی ان کے بیان کو لکھتے جاتے۔ یہ کام تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ 1355 عیسوی میں یہ عظیم تصنیف مکمل ہوئی۔ کتاب میں تقریباً 75 ممالک، ہزاروں میلوں کے سفر اور درجنوں بادشاہوں، علماء، شہروں اور تہذیبوں کے حالات درج ہیں۔ یہ صرف ایک سفر نامہ نہیں تھا، یہ انسانی علم، تاریخ، جغرافیہ، ثقافت، مذہب اور روحانیت کا خزانہ تھا۔ ابن بطوطہ کی تحریری خصوصیات۔ ان کی تحریر میں حیرت، تجسس اور مشاہدے کا امتزاج ملتا ہے۔ وہ نہ صرف مناظر بیان کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے اخلاق، بازاروں کی کیفیت، مساجد کے خطبے اور درباری پالتک تک کی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں، میں نے قسطنطنیہ میں دیکھا کہ ایک عورت مردوں کے برابر کاروبار کرتی ہے، اور میں نے چین میں دیکھا کہ انصاف ایک درخت کی طرح ہر گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ ان کے الفاظ میں اسلامی دنیا کی وحدت اور انسانی برادری کی وسعت دونوں جھلکتی ہیں۔ وہ ہر قوم میں اللہ کی نشانی تلاش کرتے اور ہر زبان میں ایمان کی گونج سنتے۔ ان کے نزدیک دنیا ایک مسجد تھی اور انسان اس کے دروازے پر سجدہ گزار مسافر۔ علمی اور تاریخی اہمیت۔ ابن بطوطہ کی کتاب اسلامی جغرافیہ، ثقافتی بشریات اور سفری ادب کا ایک بنیادی ماخذ بن گئی۔ ان کی معلومات نے بعد کے مورخین کو افریقہ، ہندوستان، چین اور عرب دنیا کے بارے میں نادر ترین تفصیلات فراہم کیں۔ یورپی جغرافیہ دانوں نے ان کے بیانات سے دنیا کے نئے نقشے بنانے میں مدد لی۔ حتیٰ کہ بعد میں مارکو پولو اور کولمبس جیسے مغربی سیاحوں نے بھی ابن بطوطہ کی تحریروں سے استفادہ کیا۔ ابن بطوطہ کا سفر صرف جغرافیائی نہیں تھا، وہ روحانی بھی تھا۔ ہر جگہ وہ دین، انسانیت اور علم کے رشتوں کو دیکھتے۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے زمین کے کناروں پر دیکھا کہ اگرچہ رنگ، زبان اور لباس مختلف ہیں، مگر اذان کی صدا ہر جگہ ایک ہے۔ ان کے نزدیک دنیا ایک مسجد تھی اور انسان اس کے دروازے پر سجدہ گزار مسافر۔ اثرات اور وراثت۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے نے اسلامی دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ ان کی تحریروں نے بتایا کہ اسلام صرف عربوں کا مذہب نہیں بلکہ افریقہ، ایشیا، یورپ اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا عالمی پیغام ہے۔ ان کی وجہ سے دنیا نے پہلی بار عالم اسلام کے اتحاد، علم، عدل اور سفر کے جذبے کو ایک سیاح کی نظر سے دیکھا۔
ان کی کتاب صدیوں تک مدارس میں پڑھائی جاتی رہی اور آج بھی اسلامی تاریخ کی سب سے اہم دستاویزات میں شمار ہوتی ہے۔ یوں ابن بطوطہ نے اپنے قلم سے وہ دنیا زندہ کر دی جو اس وقت صرف ان کی آنکھوں نے دیکھی تھی۔ اگلے اور آخری باب میں ہم دیکھیں گے ان کی زندگی کے آخری ایام، وفات اور ان کی ابدی میراث۔ کامنٹس میں بتائیں اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس تاریخی شخصیت کا سفر نامہ پڑھنا چاہیں گے۔ باب ہشتم، آخری ایام، وفات اور ابن بطوطہ کا تاریخی مقام 1357 عیسوی تا 1369 عیسوی۔ اپنے عظیم الشان سفر نامے تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار کی تکمیل کے بعد ابن بطوطہ نے زندگی کے آخری برس مراکش ہی نے گزارنے شروع کیے۔ وہ اب دنیا دیکھ چکے تھے، زمین کے کنارے، سمندر کی گہرائیاں اور آسمان کی وسعتوں کو، مگر اب ان کی نگاہیں دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف متوجہ تھیں۔ فاس میں قیام، سلطان ابو عنان فارس نے انہیں قاضی کے منصب پر فاس میں مقرر کیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کبھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور اب وہی شہر ان کے علم اور تجربے سے فیض پا رہا تھا۔ ابن بطوطہ نہ صرف عدالتی امور میں ماہر تھے بلکہ وہ نوجوان علماء کو تعلیم دیتے اور اپنے تجربات سے انہیں اسلام کے وسیع تصور سے روشناس کراتے۔ وہ اکثر طلباء سے کہا کرتے تھے، دنیا کا سفر علم کے بغیر اندھیری رات کی طرح ہے اور علم کا سفر عمل کے بغیر بے سمت پرندے کی مانند۔ ان کے شاگرد انہیں نہ صرف عالم بلکہ صاحب حال صوفی سمجھتے تھے۔ ان کی گفتگو میں دنیا کی وسعت اور دل میں عاجزی و ایمان کی گہرائی موجود تھی۔ آخری سفر اندلس کی سرحد تک۔ زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے ایک چھوٹا سا سفر کیا، مراکش کے ساحلی علاقوں اور اندلس کی سرحد تک۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ایک بار پھر اسلامی تہذیب کے زوال پذیر اندلس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ غرناطہ کے قریب پہنچے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بقا کی جد و جہد دیکھی اور ان کے دل میں اندلس کے مسلمانوں کے لیے دعا اور درد دونوں پیدا ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر تھا۔ واپس مراکش، سکون اور عبادت۔ واپسی پر وہ مکمل طور پر عبادت، تعلیم اور توبہ میں مشغول ہو گئے۔ فاس میں ان کے گھر کو علماء اور طلباء کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ وہ اکثر اپنے سفر کے قصے سناتے اور سامعین حیرت میں ڈوب جاتے۔ وہ کہتے، میں نے دنیا دیکھی مگر سب سے حسین منظر وہ تھا جب مکہ میں اذان کی صدا گونجی۔ میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے مگر سب سے عظیم تخت وہ ہے جس پر علم بیٹھا ہو۔ وفات 1368 عیسوی یا بعض مورخین کے مطابق 1369 عیسوی میں ابن بطوطہ نے فاس کے قریب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس تھی۔ ان کی وفات کے وقت کوئی شور و ہنگامہ نہ تھا، صرف ان کے شاگرد، چند اہل علم اور ان کے سفرنامے کے صفحات تھے جو ان کے بعد بھی دنیا کو سفر اور ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ انہیں فاس کے نواح میں دفن کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی موجود ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ ابن بطوطہ کی عالمی پہچان۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدلتی گئیں، مگر ابن بطوطہ کا نام تاریخ کے صفحات سے مٹ نہ سکا۔ یورپ میں جب نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کا آغاز ہوا تو مورخین نے دوبارہ ان کی کتاب دریافت کی اور حیران رہ گئے کہ 14ویں صدی کا ایک مسلمان دنیا کے کونے کونے کا اتنا درست نقشہ پیش کر گیا۔ فرانسیسی، انگریزی، ہسپانوی اور عربی زبانوں میں ان کے سفرنامے کے تراجم ہوئے اور وہ عالمی ادب کی کلاسک تصنیف بن گئی۔ ان کی کتاب نے بعد کے جغرافیہ دانوں، مورخوں اور سیاحوں کے لیے علم اور رہنمائی کے دروازے کھول دیے۔ علمی اور تاریخی مقام۔ ابن بطوطہ کو آج دنیا کا سب سے بڑا مسلمان سیاح کہا جاتا ہے۔ ان کا سفر انسانی تاریخ کا سب سے طویل دستاویزی سفر ہے۔ وہ نہ صرف مسلمان دنیا کے سفیر تھے بلکہ انسانیت کے بھی علمبردار تھے۔ ان کی تحریروں میں تعصب نہیں بلکہ احترام، مشاہدہ اور محبت ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اسلام صرف عبادت کا نہیں بلکہ علم، مشاہدہ، عدل اور سفر کا بھی دین ہے۔ ان کے نام پر آج بھی دنیا کے کئی شہروں میں یونیورسٹیاں، سڑکیں، ہوائی اڈے اور تحقیقی مراکز قائم ہیں۔ مثلاً طنجہ میں ابن بطوطہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور کئی ممالک میں ابن بطوطہ اسٹریٹ۔ یہ سب ان کے زندہ اثرات کی نشانیاں ہیں۔ ان کے سفر نے زمین کو چھوا اور ان کی کتاب نے نسلوں کو جگایا۔
وہ چلے گئے مگر ان کا قلم آج بھی بولتا ہے، ان کا سفر آج بھی جاری ہے، دلوں، کتابوں اور تاریخ کے صفحوں پر۔ یوں ختم ہوتی ہے ابن بطوطہ کی زندگی، ایک ایسا سفر جو ایمان، علم، جستجو اور حیرت کا امتزاج تھا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ابن بطوطہ کی زندگی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، کمنٹس اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگلی تاریخ کی داستان تک کے لیے اللہ حافظ۔